یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نماز کی ایک دعوت دینا کہ کوئی بے نمازی نہ رہے، ایک ایک کو مجابت کر کے بچے کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کے بعد گشت کرنے نکلے کہ بھائی فلاں آدمی نماز میں نہیں آیا، کیا یا رسول اللہ، امیر المومنین رات بھر عبادت کرتا رہا، صبح کے وقت میں وہ نیند آ گئی۔ فرمایا میرے نزدیک رات بھر سوتا اور فجر میں جماعت سے نماز پڑھنا زیادہ ضروری۔ ہم ساری رات سوتے رہے، فجر کی نماز چلی گئی تو سارا نقصان ہو گیا۔ رات بھر تو عبادت کرتا رہے، نماز تیری نہ آئے تو نہیں۔ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا کہ نماز ہماری ہو، اور پھر نماز کو ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے پڑھنا، نماز کو بڑھیا بنا کر یقین کے ساتھ پڑھنا کہ تیرے میرے مسائل حل اللہ نماز ذریعے حل کرے گا۔ نماز جب تیری بڑھیا بن جائے گی تو تیرے دنیا کے کام بھی اللہ بنا دے گا۔ ارے کرنے والا کون؟ صحابہ کرام کو یہ یقین تھا کہ نماز پڑھ کے جو اللہ سے کہیں گے وہ اللہ ہمارا کام کر دے گا۔ نماز کا جب وقت آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے، اے آدم کے بچے کھڑا ہو، اٹھ، اپنے گناہوں کی وجہ سے جو آگ پورے جلانا شروع کری اسے بجھا۔ ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اللہ کے مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، جہنم کی آگ بجھا دی ہے۔ نماز کو معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان اور غیر ایمان میں فرق کی نماز کا ہے، کافر و مسلم کو فرق کی نماز کا ہے۔ اور نماز دی گئی اس لیے کہ سارے مسائل حل ہو جائیں تیرے، سارے مسائل کے حل کرنے کی نماز دی گئی ہے۔ اب نماز کی ایک دعوت دینا اور دوسری نماز کی مشق کرنا، رکوع سجدہ قاعدہ قیام صحیح کرنے کی کوشش کرنا، اس میں اللہ کا دھیان پیدا کرنا، کم سے کم 3 مرتبہ اللہ کے دھیان آ جائے نماز، ہر رکن میں 3 مرتبہ دھیان آ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہوں، اور نماز کی دعوت دے اور نماز کی مشق کر۔ 7 سال کا بچہ اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈلوا، 10 سال کا ہو جائے ذرا سختی سے نماز پڑھا، 12 سال کا ہو جائے تو اسے سختی کر کے نماز پڑھائیے، 15 سال کا تو بالغ ہو گیا اس کو نماز پڑھ دو گے نا۔ نماز عمومی طور پر اپنے گھروں میں بے نمازی کوئی نہ رہے۔ جس محلے میں ایک بے نمازی ہوگا اس گھر کے چاروں طرف 40 گھروں تک اس کی ضرورت نازل ہوتی ہے۔ اپنی نماز کو بڑھیا بنانا۔ اذان ہوئی تو اس لیے پہلے اذان کیوں دلائی گئی؟ اذان دلائی گئی تاکہ تیاری کر لے، دھیان دوسری چیزوں سے ہٹا لے، وضو کر لے، وضو کر کے اللہ گھر میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری کرے، تو نماز کو بڑھیا بنانے کی کوشش کر لے، کیونکہ نماز سارے مسائل کے حل کے لیے دی گئی ہے۔ نماز سارے مسائل کے حل کے لیے دی گئی۔ بولو نماز بڑھیا بننی چاہیے، بولو مجھے بولو نا، او بھائی صاحب نماز بڑھیا بننی چاہیے نہیں تو بولتے کچھ؟ نماز کو بڑھیا بنانے کی مشق کرنا، اور یہ کب ہوگی؟ جب 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی مشق کرے گا اور جہالت سے نکل کر دین کو سیکھ کر دین پر چلنا۔ آج زندگی ہماری ساری جہالت سے گزر رہی، 60 سال گزر گئے، میرے بیٹے کو میں نے کلکٹر بنا دیا، برسٹر بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، کچھ بھی بنا دیا، لیکن مومن کہاں بنایا؟ پہلے مومن تو بنا۔ ایمان دین کا سیکھنا، اتنے علم الہی کا سیکھنا فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ جان لے میرے رب کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا، زندگی کہاں لگانی، جان کہاں، مال کہاں لگانی۔ یہ دین کا سیکھنا موٹا موٹا ہر ایک کو ضروری ہے۔ دور نبوی میں اور خلفائے راشدین زمانے میں ایمان لاتا تھا فوراً دین سیکھتا تھا، مسجدیں بھری رہتی تھی 24 گھنٹے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے۔
ہماری مسجدیں سنی پڑی ہے, پچھلے علاقوں میں دیکھا مسجدیں سنی پڑی ہے, پورا محلہ پورا گاؤں مسلمانوں کا, لیکن مسجدوں کو کوئی نظر نہیں آ رہا. اس لیے محنت کر کے مسجد پہ سب کو لانا, نماز پہ سب کو کھڑا کرنا. تو اگر جتوں کو لا کے نماز پہ کھڑا کر دے گا, وہ نماز آگے دعوت دیں گے 10 کو آگے قیامت دن لاکھوں نمازیں روا تیرے اعمال نامے میں لکھی ہوئی ہوں گی. تجھے اللہ میں نے تو ایسا کیا نہیں میری, تو نے دعوت دی, دوسرے لوگ تیار ہوئے, آگے وہ دعوت دیتے رہے, سلسلہ چلتا رہا, جتنا ہم نے سب کو دیتے رہے اکیلے کو دے رہے. ایک نماز کی مشق کرنا, اور دوسرا علم الہی کو سیکھ کر جہالت سے زندگی نہیں گزارنی. ایک ملک میں ہم لوگ گئے, ساحل الحاج میں, ایک مسجد میں گئے تو وہاں مرد مسلمان طور سے صحیح اور مسلمان طور سے صحیح, اور پورے بستی کے اندر میں کلمہ یاد نہیں کسی کو, ایک کو 2 دن ٹھہرے, ہم لوگ ایک کو پکڑ کوئی کلمہ یاد کرا رہے, کلمہ یاد کرا رہے. کتنی امت ایسی ہے جو کلمہ نہیں جانتی, تو کلمہ سیکھے بغیر تو ایمان والا بھی نہیں کہلا گیا. مسلمان اور کافر فرق کلمہ پڑھنے سے ہی ہوگا. اپنے کلمے کو درست کرنے کی محنت اور اپنے دین پر چلنے کی موٹی موٹی باتیں سب سیکھنا فرض عین ہے کہ نہیں. دنیا کی ساری باتیں سیکھ رہا اور دنیا کے سارے کام کر رہا, لیکن دین کو ضرور نہیں سمجھنا سیکھنا. ارے دین تو اتنا قیمتی ہے کہ اگر پہلے دن بچہ مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے بسم اللہ پڑھی تو ماں باپ کے گناہ معاف, وہ بھائی صاحب کل یہ بھی بھاگتے ہیں. چھوٹا بچہ پڑھنے گیا, بسم اللہ پڑھے گا, ماں باپ کا گناہ معاف. اور قرآن اگر پڑھا دیا کسی نے اپنی اولاد کو تو قیامت دن 14ویں رات کے چاند جیسا چاند تاج پہنا کے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, اور اسے کہا جائے گا ہر آیت پہ پڑھتا جا اور ہر درجے میں چلتا جائے. دوسری آیتیں یاد ہو, اتنے پہ بناؤ. دین کا سیکھنا ہر ایک کے ضروری ہے. ہر گھر میں ہر بستی میں عالم تو نہیں ہو سکتا, ہر گھر میں عالم تو نہیں بڑھ سکتا, لیکن دین کا سیکھنا فرض ہے. اور بستی میں عالم ہونا ضروری ہے ایسا کہ وہ عالم تمہیں مسائل بتا دے, حلال حرام کی تمیز بتا دے, زندگی میں سب کچھ گزر جائے. اسی لیے ضروری ہے جان و مال کو اللہ کے نام پہ لگانا, دین سیکھنے کی مشق کرنا. پوری دنیا میں جا کے آواز لگا. صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد کلمے کی دعوت ساری دنیا میں لگا دی. اس لیے میرے دوست کو دین سیکھنے کی پوری مشق کرنا. دور نبوی میں جو ایمان لاتا تھا وہ پہلا کام اس کے دین سیکھنا تھا, اور اللہ اس کے ساتھ میں اس کی دعوت دینا, اس کی مشق کرنا, اور اس کے لیے زندگی میں لانا شریعت و سنت کو. تیری جان تیرا مال تیری زندگی ساری جہالت سے نہ گزرے, بلکہ حلال حرام کی تمیز ہو جائے. تو حلال کی حلال کھا. قرآن کہتا ہے قلوب طیبہ جواب الصالحہ, پاک روزی کھاؤ اور اچھے عمل کرو. اپنی زندگی کے اندر میں علم الہی کو لانے کی محنت کرنا, جہالت سے زندگی نہ گزار. ہم تو زندگی کا جہالت سے گزار رہے ہیں.